لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیعاً. امید ہے جی آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ سب کی توفیقات خیر اور حسنہ میں اضافہ فرمائے. آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس مہینے کو فضیلت حاصل ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے جو ہم لوگ گزار چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی ہمیں رمضان کے مہینے کی سعادت نصیب فرمائے. اور اس کے بعد جس مہینے کو، جس دن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے رمضان کے بعد، وہ دن ہے عرفہ کا دن، یوم عرفہ، ذی الحجہ کا مہینہ. اور عرفہ کے دن کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور آج اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ عرفہ کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی، اور اس کی فضیلت اور اس کے اعمال اور اس کی دعائیں جو اس یوم عرفہ کو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوتی ہیں. وہ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد جس دن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ عرفہ کا دن ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اعلان کر کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے. اس کے بعد ایک دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ عرفہ کے دن مجھ سے طلب کر لے. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو ماہ رمضان میں نہیں بخشوا سکا یا اس کے گناہ ماہ رمضان میں نہیں بخشے گئے، اس کے لیے صرف ایک راستہ بچتا ہے، وہ یہ کہ وہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن وہاں پر موجود ہو. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بہت زیادہ اعمال ہیں، اسی طرح یوم عرفہ کے دن کے بھی مستحبات نقل ہوئے ہیں. اسی طرح یوم عرفہ کے دن کی دعائیں، یہاں پر استغفار ہے، توبہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کا یہ دن ہے. اور اس روز تم جو بھی دعا کرنا چاہتے ہو، جو بھی خدا سے مانگنا چاہتے ہو، یوم عرفہ کے دن وہ خدا سے مانگ لو. جو دعائیں تمہاری سارا سال پوری نہیں ہوئی، جو رمضان میں بھی تمہاری دعائیں درجہ استجابت تک نہیں پہنچ سکی، تو امام فرما رہے ہیں جو سوال تم خدا سے کر رہے ہو اور تمہارا وہ سوال پورا نہیں ہو رہا، جو دعائیں تم خدا سے مانگ رہے ہو اور وہ دعائیں تمہاری درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ رہی، تو فرمایا یوم عرفہ کے دن خدا سے مانگ لو، سوال کر لو، وہ دعاؤں کو سنے گا، تمہاری ہر حاجت کو قبول کرے گا، ہر دعا کو مستجاب کرے گا، درجہ استجابت تک پہنچا دے گا. تو میرے محترم سامعین، یوم عرفہ کے دن میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا اور جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے وہ آقا مولا سید الشہداء مظلوم کربلا کی دعائیں یوم عرفہ ہے کہ جس میں مولا حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق کیا ہونا چاہیے اور انسان کا اللہ سے تعلق کیا ہے. اور پھر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے رب کائنات کی ہر نیکی، ہر خیر اور ہر خوبی کو پا لیا. سامعین، روزے عرفہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ اہم اور برکت والا دن ہے اور مبارک دن ہے کہ جس میں مناسک حج کا آغاز ہو جاتا ہے، کہ جس میں حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور توبہ اور استغفار کی طلب کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی حج کی جو ان کو سعادت نصیب ہوئی ہے اس پہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں. اور کیونکہ حکم خداوندی ہے کہ تم میرا جتنا زیادہ شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ نعمتوں سے اور برکتوں سے نوازتا چلا جاؤں گا. بھی میری نعمتوں کا انکار کرے گا، کفر کرے گا
اور جو بھی میری نعمتوں میں تقصیر کرے گا اور اسی تقصیر کے سبب اس پر نعمتوں کے نزول میں کمی کر دی جائے گی، نعمتوں اور برکتوں کے نزول میں اس میں کمی کر دی جائے گی۔ یہ حکم خداوندی ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے شروع میں ایک فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان کیا ہے کہ جو ابھی تک بخشا نہیں گیا وہ عرفہ کے دن وہاں پر موجود ہو اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روزے عرفہ کی برکت اور رحمت ہے یہ صرف حاجیوں کے ساتھ ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اور اس سے بڑھ کے تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف حاجیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ محترم سامعین، یوم عرفہ کا دن وہ اہم ترین دن ہے کہ جس میں آپ اللہ سے جو مانگنا چاہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ امام زین العابدین سید الساجدین کا بیان کرتی چلوں کہ عرفہ کا دن تھا اور آپ کے کانوں میں ایک آواز گونجی کہ ایک سائل جو تھا وہ لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا، سوال کر رہا تھا۔ تو امام زین العابدین نے کہا افسوس ہے تجھ پہ کہ تو آج کے دن بھی لوگوں سے مانگ رہا ہے، غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن امید ہے کہ آج ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ بھی خدا کے رحم و کرم سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تم کیوں غیر خدا سے مانگ رہے ہو؟ جاؤ اس خدا سے مانگو کہ جو خدا آج کے دن عرفہ کے دن ہر کسی کو مالا مال کر دے گا، جس کو توبہ چاہیے اس کو توبہ دے گا، جو گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں اس کے گناہوں کو بخش دے گا، جو استغفار کر رہے ہیں خدا ان کی استغفار کو قبول کرے گا، جو تمہاری سوال ہیں، جو تمہاری حاجتیں ہیں اس خدا سے طلب کرو۔ آج کسی غیر خدا کی طرف نہ جاؤ، خدا کے علاوہ کسی سے سوال مت کرو۔ زیارت امام حسین کو ترک نہ کیجیے گا، اس کو لازمی پڑھیے گا۔ اور اس کے کچھ اعمال ہیں جو میں گزارش کرتی چلوں کہ اس دن کا زوال سے پہلے جو ہے وہ غسل ہے 9 ذی الحجہ کا جو مستحب ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ اور اس کے بعد روزہ ہے مستحب روزہ، اس کو رکھیے گا۔ اور اس کے بعد میں زیارت امام حسین کی فضیلت کے بارے میں تو بیان کر ہی چکی ہوں، زیارت امام حسین لازمی پڑھیے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے جس کو ظہر اور عصر کے درمیان پڑھنا ہے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون، اور بالکل نماز صبح کی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ اور باقی خدا سے زیادہ توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش اور خدا سے مانگیے گا کہ اس وبا کا جلدی سے جلدی خاتمہ ہو جائے۔ اور سب سے اہم دعا یہ کیجیے گا اور سب مل کے کیجیے گا کہ خدایا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم اپنے امام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں اور مقامات مقدسہ کو میرے اللہ جلدی سے جلدی کھول دے، تمام مومنین زیارتوں پہ آ سکیں اور مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں۔ اور سب سے اہم دعا اپنے والدین، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی حیات کے لیے دعا کریں، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ اس دن خدا کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ خدا ہر کسی کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کوشش کریں اس دن گھریا اوزاری کر کے، اس دن رو کے خدا سے اپنے لیے مانگے اور خدا سے کہے کہ ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جو اس سے پہلے ہم مانگتے رہے اور تو نے نہیں دیا۔ اور خدا رحیم اور کریم ہے اور دعاؤں کو سننے والا اور مستجاب کرنے والا ہے۔ اس دن کو ضائع مت کیجیے گا، اس دن زیادہ سے زیادہ خدا سے رحمتیں اور برکتیں مانگ لیں اور خدا بے شک بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے پیغام میں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔